بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول مبعوث کیا ہے جو ان کے نفسوں میں سے ہے، یعنی ان سے بہت قریب ہے. اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ آیات الہی کی تلاوت کرے، ان کے نفس کو برائیوں سے پاک کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ابھی تک چلتی رہی وہ اس بات پہ چلتی رہی کہ وہ مومنین کون لوگ تھے جن میں سے ایک کو اللہ نے رسول چنا. میں نے رسول کے خاندان کے چند بزرگوں کا تذکرہ کیا اور آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی کہ ان لوگوں کے کارنامے اور ان کے واقعات تاریخ کے اندر آج بھی محفوظ ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ لوگ اللہ کے خاص بندے تھے، ان میں کوئی کافر یا مشرک یا بے دین یا بت پرست نہیں تھے. وہ ایک پاک و پاکیزہ اور نورانی سلسلہ تھا جس سے اللہ نے اپنے رسول کے نور کو اس دنیا میں بھیجا تھا. کل ہماری آپ کی گفتگو جناب ابو طالب تک آئی کہ ابو طالب نے کن حالات میں اور کس طریقے سے اپنے بھتیجے کی پرورش کی. ابو طالب کی زندگی کے دو حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جس میں وہ سرور کائنات کو پال رہے تھے اور اس کے بعد بحیثیت بزرگ کے، بحیثیت چچا کے ان کی سرپرستی کر رہے تھے. اور ابو طالب کی زندگی کا دوسرا حصہ وہ ہے جس میں بحیثیت محافظ اسلام کے، بحیثیت محافظ رسول کے، وہ مکے کی دشوار زندگی میں رسول اور مسلمانوں کی زندگی کو پروٹیکشن فراہم کر رہے تھے. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ غور طلب ہیں. ان کے شعر موجود ہیں جو انہوں نے رسول اللہ کی تعریف میں کہے ہیں، اور تاریخ کے اندر وہ شعر بڑے مشہور ہیں، اور رسول اللہ نے ایک زمانے میں ان کے انتقال کے بعد ان اشعار کو بھی یاد کیا اور اپنے چچا کو بھی یاد کیا. آج جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ نعت پڑھنے کے لیے دور دور سے بلائے جاتے ہیں اور نعت خوان بڑے پکے مسلمان مانے جاتے ہیں.
سب سے پہلے نعت گو شاعر ابو طالب تھے جنہوں نے مدح رسول میں شعر کہے. اس کے بعد دنیا میں نعت خوانی اور نعت گوئی کا سلسلہ شروع ہوا. اسی طریقے سے مشکلات میں، دشواریوں میں، مخالفتوں میں ہر موقع پر ابو طالب جو ہیں وہ سامنے تھے اور ہر موقع پر مقابلہ کر رہے تھے. اور ان کی زندگی ایک تاریخ کا چمکتا و روشن ورق ہے. صرف ایک واقعہ آپ کو حضرت حمزہ کا سناؤں. اسلام کی تاریخ جو لکھی گئی یا جس طرح اس کا انٹرپریشن ہوا وہ اتنا غلط طریقہ ہے کہ جس کا جواب نہیں ہے. آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو اس کے اندر ایک بڑی موٹی سی سرخی ملے گی ہر تاریخ میں. حمزہ کا اسلام لانا. وہ لوگ جو تاریخ پڑھتے ہیں یا کتابیں پڑھتے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ بہت موٹے حرفوں میں ہیڈنگ لکھی ہوتی ہے، حمزہ کا اسلام لانا. اب ذرا حمزہ کا اسلام لانا آپ سنیے گا ذرا کہ کیا مکاری ہے اس کے اندر. اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ کافر تھے، یہ تو اسلام لائے. بھائی لفظ خود بتا رہا ہے کہ اس کے اندر مطلب کیا ہے. حمزہ کا اسلام پہلے نہیں تھا اسلام ان کے پاس، پھر وہ اسلام لائے. یہ تو ہیڈنگ پڑھی ہم نے. اب جب اس کے نیچے کا مضمون پڑھا تو اس میں لکھا ہے کہ ایک دن ابو جہل نے رسول کی شان میں بڑی گستاخیاں کی اور آپ کے لیے بڑے نازیبا اور بڑے گندے کلمات استعمال کیے. آپ نے پلٹ کے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے راستے پر چلے گئے. حمزہ شکار کے شوقین تھے، سویرے اٹھ کے نکل جاتے تھے تیر کمان لے کے اور مکے کے آس پاس جو پہاڑیاں تھیں ان میں شکار کھیلا کرتے تھے اور شکار کھیل کے واپس آتے تھے. حمزہ شکار کھیل کے واپس آ رہے، ایک خاندان وہاں میں رہتا تھا، بنو کہتا تھا. اس خاندان میں ایک لڑکی بیٹھی تھی راستے میں کہیں. اس نے حضرت حمزہ کو روکا. بوڑھی عورت تھی پرانی. حمزہ کی کنیت ابو عمارہ تھی. وہ لونڈی کہنے لگی کہ اے ابو عمارہ، آج تمہارے بھتیجے سے ابو جہل نے بہت بدتمیزی کی اور بہت نازیبا جملے ان کے لیے استعمال کیے اور ان بیچارے نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے بھتیجے کے لیے اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں. حمزہ کو یہ سن کے غصہ آیا. وہ مسجد الحرام کی طرف آئے تو دیکھا کہ ابو لہب ابو جہل بیٹھا ہوا ہے. کہتے ہیں حمزہ کی جو کمان تھی وہ لوہے کی تھی. انہوں نے کمان ہاتھ میں لے کے ابو جہل کے سر پر ایک ماری. اور کہا کہ کیا کہا تھا تو نے میرے بھتیجے کے لیے، ذرا آپ تو کہہ کے دکھا. اور کیا تجھے یہ خبر نہیں کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں؟ اب آپ مجھے بتائیے یہ اسلام لانا ہوا کہ اسلام کا اعلان کرنا ہوا؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں؟ یہ انہی کے دین پر ہوں کا لفظ جو ہے
اس کو تاریخ نے اس طریقے سے ٹویسٹ کر کے لکھا ہے کہ حمزہ کا اسلام لانا. اس کو اسلام لانا نہیں کہتے ہیں. اسلام لانا وہ ہوتا ہے جب کوئی کافر رسول اللہ کے پاس جاتا ہے, ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے, کلمے کی تلاوت کرتا ہے, اس کو اسلام لانا کہتے ہیں. اور کسی کا سر عام 4 آدمیوں میں یہ اعلان کرنا کہ کیا تجھ کو خبر نہیں ہے کہ میں بھی انہی کے دین پر ہوں, یہ اسلام لانا نہیں ہے, اعلان اسلام. بہرحال اب مجھے اپنے مضمون کا رخ بدلنا ہے, اس لیے کہ کافی وقت گزر گیا اسی مضمون کے اوپر, اور مجھے اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے سنانا ہے اور پڑھنا ہے. لیکن آج اس سلسلے کے آخری بیان میں نے رسول کے خاندان کی جھلکیاں تو آپ کو دکھائیں, لیکن ادھر والا جو بنی امیہ کا خاندان ہے اس کا کوئی تذکرہ 3-4 دن سے نہیں ہوا. بس امیہ ہی کا تذکرہ ہوا تھا, اور اس کے بعد سے اس کے آگے کوئی تذکرہ نہیں. تو آج میں چاہتا ہوں کہ ذرا ادھر کا جلوہ بھی آپ کو دکھا دوں, اور اس کے بعد کل سے میرا بیان جو ہے وہ اپنا دوسرا رخ بدلے گا. امیہ زیادہ تر شام میں رہا, کبھی کبھی مکے آتا تھا, مگر زیادہ اس کا قیام شام میں رہا. امیہ کا بیٹا تھا صخر, امیہ کا لڑکا تھا جس کا نام تھا صخر. صخر کے لیے تاریخ کچھ نہیں لکھتی کہ اس کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں, سوائے اس کے کہ وہ تجارت میں اپنے رہتا تھا, اور کاروبار اور دھندے میں لگا رہتا تھا, اور شام میں بھی رہتا تھا اور مکے میں بھی رہتا تھا. لیکن اس نے کوئی مقابلہ عبد المطلب سے نہیں کیا. وہ عبد المطلب کا کنٹمپریری تھا. صخر جو تھا وہ عبد المطلب کا کنٹمپریری تھا, لیکن اس نے کوئی مقابلہ عبد المطلب سے نہیں کیا. یا وجہ یہ ہو کہ عبد المطلب کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ چکی تھی کہ صخر کی یہ ہمت نہیں پڑی کہ عبد المطلب کے سامنے آ کے کبھی کوئی بات کر سکے. لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ صخر امیہ کا بیٹا تھا اور عبد المطلب کا کنٹمپریری تھا. صخر کے متعلق یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ عرب کی ایک بہت زیادہ آوارہ عورت, جس کی آوارگی اور بدچلنی پروفیشنل تھی, جب اس کی عمر ڈھلنے لگی تو صخر نے اس کو اپنے گھر بٹھا لیا تھا, اور اس کا نام فاختہ تھا. اس عورت کا نام فاختہ تھا, اسی بدکردار عورت کا نام فاختہ تھا. اس سے صخر کے 2 اولادیں ہوئیں, ایک بیٹا ہوا ایک بیٹی ہوئی. بیٹے کا نام اس نے حرب رکھا اور بیٹی کا نام ام جمیل رکھا. اس کا بیٹا جو تھا وہ حرب کہلایا, اور بیٹی جو تھی وہ ام جمیل کہلائی. اب یہ دونوں جو تھے یہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ پاپولر ہوئے, حرب بھی اور ام جمیل بھی. حرب وہی آدمی ہے جس کو تاریخ نے ابو سفیان کے نام سے پکارا ہے. ابو سفیان کا اصلی نام حرب تھا, اور یہ صخر کا بیٹا تھا اور امیہ کا پوتا تھا. تو حرب جو ہے یہ ابو سفیان کا اصلی نام ہے, نام سے نہیں مشہور ہوا, وہ اپنی کنیت سے مشہور ہوا, ابو سفیان. ام جمیل بہت پاپولر عورت ہے, اور ام جمیل کا نام بھی صبح قیامت تک یادگار رہے گا.
ام جمیل کی شادی ہوئی تھی رسول کے چچا ابو لہب سے، اور ابو لہب جو اتنا کافر ہو گیا اور اتنا دشمن خدا و رسول ہو گیا، یہ اپنی بیوی کے چکر میں کافر ہوا، اس لیے کہ یہ سسرال سے اپنے میکے سے اسلام دشمنی اور بنی ہاشم کی دشمنی ساتھ لائی تھی۔ یہ وہی ام جمیل ہے جس کے لیے قرآن مجید میں آیت موجود ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ قرآن مجید میں چھوٹا سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ دونوں میاں بیوی اس زمانے کے بعد بے انتہا دشمن رسول تھے، ابو لہب بھی اور اس کی بیوی ام جمیل بھی۔ ابو لہب کا کام یہ تھا کہ وہ دن رات رسول کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا، ام جمیل کا کام یہ تھا کہ وہ عورتوں کو جا کے حضرت خدیجہ کے خلاف بھڑکاتی تھی اور کہتی تھی کہ خدیجہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہاری بیٹی کے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہاری بہو کے لیے یہ کہہ رہی تھی، خدیجہ تمہارے لیے یہ کہہ رہی تھی، سب جھوٹی باتیں لگایا کرتی تھی وہ عورتوں میں جا کے، اور اسلام دشمنی کرتی تھی۔ چونکہ خاندان ایک تھا، رسول اپنے والد کے گھر میں رہتے تھے، حضرت عبداللہ کے گھر میں، دیوار بیچ ابو لہب کا گھر تھا، یہ اپنے سارے گھر کا کوڑا رسول اللہ کے گھر میں ڈالتی تھی۔ رسول اللہ اور بی بی خدیجہ اس کی ان حرکتوں پر صبر فرماتے تھے۔ قرآن عجب چیز ہے، اور کبھی ہم غور کریں اس مسئلے کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا شے ہے۔ قرآن نے ایسا بدلہ لیا ہے، خدا کی قسم، ان دونوں میاں بیوی سے ایسا بدلہ لیا ہے کہ ان دونوں کا کلیجہ خون ہو گیا۔ ابو لہب چونکہ بنی ہاشم سے تھا، اور بنی ہاشم خوبصورت لوگ ہوتے تھے، لہذا یہ بھی گورا چٹا تھا، اور اس کا رنگ جو تھا وہ سرخی مائل تھا، تو یہ آئینہ دیکھا کرتا تھا اور خوش ہوا کرتا تھا، کہتا تھا میرے چہرے سے تو شعلے نکلتے ہیں، میرے چہرے سے تو شعلے نکلتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ تھی کہ ہر ایک کو گالی دیتا تھا، چونکہ پیسے والا تھا اور بڑے خاندان کا تھا، لہذا لوگ جھیل جاتے تھے۔ ذرا سی بات ہوئی، اس نے کہا تبت یداک، یہ عربی زبان میں عرب میں برا لفظ سمجھا جاتا ہے۔ تبت یداک کا مطلب تیرے ہاتھ ٹوٹے، جس سے ذرا سا بھڑکا تبت یداک تبت یداک، یہ دوسری صفت تھی اس میں۔ تیسری صفت اس میں یہ تھی کہ پیسے والا تو تھا، مگر ہم نے دیکھا ہے بعض پیسے والے ایسے ہوتے ہیں جو رات دن اپنے پیسے کا اعلان کیا کرتے ہیں۔ میں نے 1 کروڑ روپیہ اس پروجیکٹ میں لگایا ہے، فلاں زمین بک رہی تھی، میں نے 3 کروڑ روپے کا آفر دیا ہے، فلاں نے کہا یہ کام ہو رہا تھا میں نے اتنا کیا ہے، برابر اپنے پیسے، یہ اس ٹائپ کا آدمی تھا، ہر وقت اپنے پیسے کا ذکر کیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی جو تھی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، یہ رسول اللہ کے خلاف، بی بی خدیجہ کے خلاف لگائی لترائی کیا کرتی تھی، عورتوں میں جا کے ان کو بدنام کیا کرتی تھی۔ دوسری بات اس میں جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پاس ایک موتیوں کا ہار تھا، بڑے بڑے موتی تھے اس کے اندر۔ شادی بیاہ میں وہ ہار پہن کے جاتی تھی، اور مکے بھر کی عورتوں کی زندگی اجیرن کیے ہوئے تھی، کیا ایسا ہار کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا ایک موتی اتنا قیمتی ہے کہ اس کا سارا زیور نہیں ہوگا، ایسا یہ ہار ایسا ہے، یہ ہار ایسا ہے،
مطلب یہ ہے کہ ساری مکے بھر کی عورتوں کو اپنے ہار کی وجہ سے وہ ذلیل کیا کرتی تھی۔ اب آپ دیکھیے قرآن کیا چیز ہے، خدا کی قسم آپ نے ہزاروں دفعہ قرآن شریف میں یہ سورہ پڑھا ہوگا، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے سورے جو ہیں وہ عام طور سے لوگ زبانی یاد کر لیا کرتے ہیں۔ اب جو چھوٹا سا ایک سورہ اترا تبت یدا ابی لہب و تب، اس کے ایک کیریکٹرسٹک کی طرف اشارہ، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ تو ٹوٹ گئے۔ اب یہ جو آیت آ گئی تو جس کو اس نے کہا تبت یدا، اس نے زور سے نہ کہا تو چپکے سے تو کہا کہ تبت یدا ابی لہب و تب، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے ہیں وہ تو ٹوٹ گئے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کو غنی نہیں بنا سکا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا کمایا اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا اسے۔ جہاں انہوں نے لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کی بات کہی، وہیں کسی نے پڑھ دیا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جہاں یہ آئینہ لے کے بیٹھے وہیں کہیں سے آواز آئی سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو ایسی آگ میں جانے والا ہے جس سے شعلے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے کیا بیوٹی ہے قرآن میں کہ بھئی جب تمہارے چہرے سے شعلے نکل رہے ہیں تو شعلوں کا یہاں آبادی میں کیا کام، وہیں جاؤ جہاں شعلے نکل رہے ہیں۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ تو ایسی جہنم میں پہنچنے والا ہے جس سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو پلٹتا ہے قرآن، 3 آیتیں تو ہو گئی ان کے لیے، 2 آیتیں ان کی بیوی کے لیے بھیج دیں۔ وامرأتہ، دیکھیے یہ لینگویج ہے، ہر زبان میں باعزت عورتیں جو ہیں ان کے لیے لفظ اور ہوتی ہے، اور ذلیل اور کمتر درجے کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے لفظیں اور ہوتی ہیں۔ انگریزی میں لیڈیز کا لفظ ہے خواتین کے لیے، باعزت معزز عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں خواتین کا لفظ ہے، معزز عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے لیے خواتین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں نساء کا لفظ ہے، جو معزز عورتیں ہوتی ہیں باعزت عورتیں ہوتی ہیں ان کے لیے لفظ نساء استعمال کرتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک بناتک ونساء المؤمنین، اے رسول کہہ دیجئے اپنی بیٹیوں سے اپنی بیویوں سے اور مومنین کی خواتین سے۔ یا ازواج پیغمبر کا ذکر ہے تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عربی میں نساء کا لفظ استعمال ہوتا ہے معزز خواتین کے لیے۔ اور اردو زبان میں بھی جب خالی لفظ عورت استعمال ہو تو وہ ذلیل و پس درجے کے لوگوں کی عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کا وہ خدمت جو کرتا ہے، خدمتگار کی عورت آئی تھی وہ فریاد کر رہی تھی کہ وہ پیسے سب باہر اڑا دیتا ہے، گھر میں نہیں دیتا ہے۔ اس طرح کی جو عورتیں ہوتی ہیں، یا کام والی عورت آئی تھی وہ کہہ رہی تھی ہمیں پیسے بڑھائیے، ہم اتنے میں نہیں کریں گے، یہ عورت کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کی بیوی کی عزت خاک میں ملا دی لفظ امرات استعمال کر کے، وامرأتہ، اور اس کی عورت۔ حمالۃ الحطب، لکڑیاں ڈھونے والی ہے، یہ لفظ عربی میں 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ عورتیں جو لکڑیوں کے گٹھے جنگل سے چن کے لاتی تھیں اور بیچتی تھیں ان کو بھی حمالۃ الحطب کہتے تھے، اور وہ عورتیں جو لگائی بجھائی کرتی تھیں ادھر ادھر ان کو بھی عربی میں حمالۃ الحطب کہتے تھے۔ چونکہ بی بی خدیجہ کے خلاف لگائی بجھائی کرتی تھی لہذا قرآن نے کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت جو ہے وہ تو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ اچھا، لکڑیاں ڈھونے والی عورتیں عرب میں رواج تھا کہ سویرے سویرے نکل جاتی تھیں جنگل میں، اور جنگل کی لکڑی چن کے لاتی تھیں، شہر میں بیچتی تھیں۔ ان کے پاس ایک کھجور کی رسی ہوتی تھی، اس کے اندر وہ گٹھا بناتی تھیں اس کا۔ اب جس گھر میں ان کو لکڑی دینا ہے وہاں انہوں نے لکڑی گرائی، پیسے لیے، اب وہ جو کھجور کی رسی ہوتی تھی اس کا لچھا بنا کے وہ اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے،
اور اس طریقے سے وہ اپنے گھر واپس چلی جاتی تھیں۔ اب قرآن نے چونکہ اس کو لکڑیاں ڈھونے والی کہا، لہذا ادھر اس نے کہا وامرأتہ، اور اس کی عورت حمالۃ الحطب، لکڑیاں جلانے، لکڑیاں ادھر ادھر بیچنے والی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں کھجور کی رسی کا لچھا ہے۔ اب جو اس کا ہار تھا جس پر اس کو ناز تھا، وہ کھجور کی رسی کا لچھا بن کے رہ گیا۔ جہاں ہار پہن کے گئی، لوگوں نے کہا فی جیدہا حبل من مسد۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب دونوں میاں بیوی کا نکلنا بیٹھنا بند ہو گیا۔ قرآن نے ان کو گھر کے اندر قید کر دیا۔ ان کے موافق ہوں یا ان کے مخالف ہوں، جو تھا وہ مسکرا کے ان کے لیے آیتیں پڑھتا تھا۔ اور چھوٹے سے ایک سورے نے ابو لہب اور ام جمیل کی زندگی کو ایسا برباد کیا کہ یہ دونوں گھل گھل کے مر گئے، اور ان کا کوئی داد فریاد سننے والا بھی نہ رہا۔ یہ بنی امیہ تھے۔ ابو سفیان اعلان اسلام تک اس کی کیا ایکٹیویٹیز رہیں مجھے نہیں معلوم، کاروبار میں، تجارت میں لگا رہا ہوگا۔ جیسے ہی اسلام آیا، اس کو موقع مل گیا بنی ہاشم کے خلاف موومنٹ چلانے کا، اور اس نے عرب کے رسم و رواج کے نام پر، جاہلیت کے کسٹم اینڈ ٹریڈیشنز کے نام کے اوپر، اپنے بزرگوں کے طور طریقے کے نام کے اوپر، بتوں کی عزت کے نام کے اوپر اسلام کے خلاف لوگوں کو آرگنائز کرنا شروع کیا، اور یہ سوچنے لگا کہ اب ہم ان کو مٹا دیں گے اور ان کو فنا کر دیں گے، اس لیے کہ سوسائٹی اور سماج کی میجارٹی ہمارے ساتھ ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ میجارٹی جو چیز مان رہی تھی اس میں معقولیت نہیں تھی، اور اسلام جو کہہ رہا تھا اس کے اندر سینس تھا، معقولیت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا رہا، ابو سفیان مخالفت کرتا رہا۔ 3 آدمی تھے مکے میں جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ تھی۔ اس کمیٹی کا سب سے جونیئر آدمی جو تھا وہ ابو سفیان تھا۔ ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ 3 آدمی تھے جو اینٹی اسلام موومنٹ کے سردار تھے۔ ابو سفیان ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں ینگ تھا، اس کی ایج ابو جہل اور ابو لہب کے مقابلے میں کم تھی۔ وہ دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، یہ جوان تھا، لہذا یہ زیادہ ایکٹیو تھا اوروں کے مقابلے میں۔ آپ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو غور سے سنیے اور سوچئے کہ جس چیز کو آپ اسلام کہتے ہیں وہ کتنی بڑی دھاندلی اور مکاری سے دوچار ہوا ہے۔ ابو سفیان نے 12 برس مکے میں رسول اللہ کی مخالفت، اور اس 12 برس میں 3 برس کا محاصرہ بھی شامل ہے، جن میں جناب ابو طالب ان کو لے کے شاب ابو طالب میں چلے گئے تھے اور ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا مکے والوں میں۔ لیکن صرف ابو طالب کی ذات تھی اور ابو طالب کی شخصیت تھی جس کے آگے ان تینوں آدمیوں کی مشترکہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہو سکی، اور اسلام جو ہے وہ سروائیو کرتا رہا، اسلام جو ہے وہ ٹکا رہا، اور اسلام حالات کا مقابلہ کرتا رہا۔ بھلے پریشانیاں ہوئیں، تکلیفیں ہوئیں، کھانے پینے کی زحمتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، مگر باوجود اس کے سروائیو کرتے رہے، یہاں تک کہ 12 برس تک مکے کی زندگی میں زحمتیں اور پریشانیاں اور تکلیفیں جھیلنے کے بعد جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔
نہ ابو طالب رہے نہ خدیجہ رہیں، اور بڑے شارٹ ٹائم میں دونوں ایک آگے پیچھے انتقال کر گئے۔ 26ویں رجب کو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے 1.25 مہینے بعد تقریباً 10ویں رمضان کو بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک 2 مہینے 1.5 مہینے کے اندر یہ دونوں واقع ہوئے۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ عام الحزن، عام عربی میں کہتے ہیں سال کو، عین سے اس کا املا ہے، اردو الفابیٹس میں الف بھی ہے عین بھی ہے، تو یہ عام جو ہے یہ عین سے ہے۔ عام الحزن، عام الحزن مانے غم کا سال۔ پورے سال کو رسول اللہ نے غم کا سال ڈکلیئر کیا، اور یہ تاریخ میں صاف صاف لکھا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں میں کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اپنے گھر میں بھی ایسی فیلنگ آ گئی ہیں کہ اسلام میں سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، یہ 2 مہینے 8 دن جو حسین کا غم منایا جاتا ہے یہ بہت ٹو مچ ہے، اس عزاداری کی ڈیوریشن کو کم کیا جائے۔ آپ منائیے یا نہ منائیے، کوئی امام حسین آپ کے غم منانے کے محتاج نہیں ہیں، مگر غلط بات نہ کہیے۔ اگر رسول اللہ پورے سال کو غم کا سال منا سکتے ہیں تو 2 مہینے 8 دن حسین کا غم ان اسلامک کیسے ہو جائے؟ یہ مسئلہ جو ہے یہ آپ کی نالج میں ہو یا نہ ہو، میں اپ ٹو ڈیٹ نالج رکھتا ہوں اس لیے کہ مجلس پڑھتا ہوں۔ آپ کے گھر کے اندر یہ فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ محرم کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہے۔ باہر والوں کو چھوڑیے، آپ باہر والوں کو چھوڑیے، آپ باہر والے تو کہتے ہی رہتے ہیں، گھر کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ محرم کو 12 دن میں سم اپ کرو۔ یہ اتنا لمبا وقفہ کیسا؟ شادی نہیں کر سکتے، بیاہ نہیں کر سکتے، ٹی وی نہیں دیکھ سکتے، فلاں نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، کلب نہیں جا سکتے۔ آپ کی جو سمجھ میں آئے کیجئے، آپ دوسروں کو کیوں روک رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی غلط بات کو اسلامی بات بنائے کیوں پیش کرو؟ بھائی جس کا نہ دل چاہے وہ شب عاشور غم نہ منائے۔ امام حسین کسی کے غم کے محتاج تھوڑی ہیں، ان کے سر پر ہمارے آنسوؤں کا تاج نہیں ہے کہ آنسو کم ہو جائیں گے تو حسین کی عظمت کم ہو جائے گی، ان کے سر پر اپنی شہادت کا تاج ہے۔ لیکن یہ طریقہ جو ہے یہ غلط ہے، اور اس طریقے میں ظاہر ہے کہ جب چاہنے والوں اور عزاداروں کی دل آزاری ہوتی ہے تو وہ بھی پلٹ کے کہیں۔ چنانچہ بات کہہ رہا تھا کہ 12 برس تک ابو سفیان اسلام کی مخالفت کرتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، اور رسول اللہ ہجرت فرما کے مکے سے مدینے تشریف لے گئے۔ مدینے میں ابو سفیان نے لشکر بھیجے۔ پہلی لڑائی بدر کی لڑائی ہوئی، سب کو معلوم ہے۔ بدر کی لڑائی میں ابو سفیان آیا نہیں تھا، ابو جہل گیا تھا۔ بدر کی لڑائی میں کھلے میدان میں ابو جہل مارا گیا، لڑائی میں زندہ پلٹ کے نہیں آیا۔ ابو لہب نے جب یہ سنا کہ لڑائی کافر ہار گئے تو غم کے مارے تھوڑے دنوں میں مر گیا۔ نتیجہ ہوا کہ یہ 2 سینئر جو تھے ممبر اس کے، یہ دونوں مر گئے، ابو جہل بھی مر گیا، ابو لہب بھی مر گیا۔ اب ٹوٹل لیڈرشپ جو تھی کفار کی وہ ابو سفیان کے ہاتھ میں آئی۔ ابو سفیان نے رسول کی مخالفت میں مسلسل کوشش کی۔ احد کا لشکر لے کے ابو سفیان گیا، خندق کی پوری لڑائی ابو سفیان نے آرگنائز کی، خیبر کے یہودیوں کو ابو سفیان نے اونچا کیا،
یہاں سے وہاں تک ابو سفیان کا اینٹی اسلام رول ہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا۔ اور مکہ فتح ہونے سے پہلے جس رات سرور کائنات پہنچے ہیں مکے میں اور سویرے مکے میں داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ جب مکے کے باہر پہنچے ہیں تو شام ہونے کے قریب تھی، تھوڑی دیر میں سورج ڈوبنے والا تھا۔ رسول اللہ نے اپنے لشکر والوں سے یہ کہا کہ دشمن کے شہر میں ہم داخل ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں اللہ کا گھر بھی ہے، لہذا وہ شہر قابل احترام بھی ہے، لہذا میں نہیں چاہتا کہ رات کو ہم لوگ وہاں داخل ہوں اور کوئی شرارت کرے اور تلوار چلے اور خون بہے، لہذا رات بھر مکے کے باہر ٹھہرے رہو، کل سویرے جب دن کی روشنی پھیل جائے گی تب ہم مکے میں داخل ہوں گے۔ رسول نے حکم دیا، مکے کے باہر میدان میں یہاں سے وہاں تک 10,000 کا لشکر ٹھہر گیا، خیمے لگ گئے، سب کچھ ان کا انتظام ہو گیا۔ اس وقت مکہ کی پہاڑی پر 2 آدمی چڑھے لشکر رسول دیکھنے کے لیے، ایک کافر تھا، ایک مسلمان تھا، ایک بنی امیہ میں سے تھا، ایک بنی ہاشم میں سے تھا۔ مسلمان جو صاحب تھے ان کا نام تھا عباس ابن عبد المطلب، رسول کے چچا، اور کافر جو تھا اس کا نام تھا ابو سفیان۔ دونوں میں دوستی بہت پرانی تھی، لہذا دونوں دیکھنے کے لیے لشکر چڑھے۔ عباس مسلمان ہو چکے تھے، ابو سفیان کافر تھے۔ عباس بنی ہاشم میں تھے، ابو سفیان بنی امیہ میں تھا۔ جنگ باز ابو سفیان نے جو لشکر دیکھا تو اس کو لشکر کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی۔ زندگی پوری میدان جنگ میں گزارنے والا اور لشکروں پر لشکر لے جانے والا، اس کو ٹائم نہیں لگا لشکر کی طاقت کا اندازہ لگانے میں۔ انہوں نے دیکھا لشکر ایک دفعہ اور حیرت سے کہا کہ اوفو، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی۔ دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، اس نے کہا اوفو، تمہارے بھتیجے نے بہت بڑی حکومت بنا لی۔ باوجود اس کے کہ دوستی تھی، مگر عباس کو یہ بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے کوہنی ماری اس کو اور کہا بدبخت، یہ حکومت نہیں ہے، رسالت ہے۔ عزیزان گرامی، بس یہیں سے مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ ابھی خیریت ہے۔ مسلمان لشکر اسلام کو دیکھ کے کہتا ہے یہ رسالت ہے، کافر لشکر اسلام کو دیکھ کے کہتا ہے یہ حکومت ہے۔ لیکن جب سویرے یہ ابو سفیان بھی سیاسی اعتبار سے مسلمان ہو گیا تو اب مسلمانوں ہی میں 2 طرح کے لوگ ہو گئے، ایک رسالت سمجھنے والے، ایک حکومت سمجھنے والے۔ چنانچہ عزیزان گرامی، اس دن سے لے کے آج تک جو اسلام کے اندر بربادی ہے وہ اسی حکومت کی پیدا کردہ ہے جس کے تصور سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والا ابو سفیان اتنا امپارٹنٹ کیسے بن گیا کہ اس کے بیٹوں کو شام کی گورنری مل گئی اور اس بہانے وہ اسلام پر قابض ہو گیا، اور اسلام میں پہلی حکومت جو بنی وہ بنی امیہ کی بنی۔ پوری دنیا کا دستور یہ ہے، آپ پورے دنیا کے موومنٹ کی تاریخ پڑھیے جس میں انڈیا بھی آپ کا شامل ہے۔ ہندوستان نے بھی جنگ آزادی لڑی ہے،
انگریزوں کو ہندوستان سے نکالا گیا ہے، اور بزرگ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو کچھ اپنے بچپن کی جھلکیاں یاد ہوں گی آزادی سے پہلے کے دنوں کی. جی آپ نہیں، جو تاریخ میں تو آپ سب نے پڑھا ہے کہ انگریزوں نے گولیاں چلائیں، انگریزوں نے لاٹھی چارج کروائے، انگریزوں نے جو لوگ آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے ان کو جیلوں میں ڈالا، سب کچھ کیا، لیکن موومنٹ آزادی کا ہندوستان میں چلتا رہا، یہاں تک کہ 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہو گیا. جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو وہ لوگ اپنا منہ چھپا کے بھاگے جنہوں نے گولیاں چلائی تھیں، جنہوں نے لاٹھی چارج کروائے تھے، جنہوں نے اطلاع دے کے اور مخبری کر کے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے بند کروایا تھا، اور جو جیل میں گئے تھے، جنہوں نے لاٹھیاں کھائی تھیں، جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی تھیں، انہی میں عہدے بٹے، انہی میں کوئی منسٹر ہوا، کوئی پرائم منسٹر ہوا، کوئی گورنر ہوا، کوئی کچھ ہوا، کوئی کچھ ہوا. ہندوستان میں اس کے بعد سے لے کے جو عہدے بٹے وہ اسی بنیاد پر بٹے کہ آزادی کی لڑائی میں کس نے کتنا حصہ لیا. اور یہی دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، خالی ہندوستان ہی نہیں بلکہ آپ دنیا کی جس ملک کی تاریخ پڑھیے. لیکن اسلام کی تاریخ الٹے راستے پر جا رہی ہے. جن لوگوں نے ظلم و ستم کیے وہی محافظ اسلام بن کے تخت اسلام پر بیٹھے، اور جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں وہی بعد میں شہید کیے گئے اور قتل کیے گئے. آپ کبھی سوچئے تو یہ کون سی مکاری اور دھاندلی بازی ہے اسلامی تاریخ کی؟ اور اس کے بعد لمبی لمبی داڑھیوں پر ہاتھ پھیر پھیر کے مسلمان ہیں. ہے کیا اسلام؟ ہے کیا انسانیت؟ کون سی 420 ہے یہ؟ آپ سوچئے تو صحیح کیا معاملہ ہے. بس عزیزان گرامی، کہا تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ وہی محافظ اسلام ہو گئے رسول کے 50 برس کے اندر، within 50 years، اور وہ بھی سولر کیلنڈر سے نہیں، لونر کیلنڈر سے. 50 برس میں 1.5 برس کا فرق پڑ جاتا ہے. چاند اور سورج کے کیلنڈر کے حساب سے 50 برس میں 1.5 برس کا فرق پڑتا ہے. 100 برس میں 3 برس کا فرق پڑتا ہے. سمجھے آپ؟ 3 برس یہ صدی چھوٹی ہوتی ہے جو چاند سے چلتی ہے، اور 3 برس وہ صدی بڑی ہوتی ہے جو سورج سے چلتی ہے. لیکن ہر سال میں 11 دن کا ڈفرنس بیٹھتا ہے آن کے. تو اس حساب سے آپ دن نکالتے جائیے، اس کا حساب بن جاتا ہے. رسول اللہ کی رحلت ہوئی ہے صفر سن 11 ہجری میں، تو صفر سن 61 ہجری آتی تو امام 50 برس ہوتے. امام حسین کی شہادت ہوئی ہے محرم سن 61 ہجری میں، تو 50 برس پورے نہیں ہوئے تھے. کون سے کیلنڈر کے؟ چاند والے کیلنڈر کے. اور سورج والے کیلنڈر کے تو اور بھی کم تھے، یعنی 48.5 برس ہوئے تھے کل. کہ حسین اس قابل ہو گئے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید کیے جائیں، اور یزید اس قابل ہو گیا کہ امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین کیا کہ تخت حکومت بٹھائے. کیوں صاحب، یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ کون سی اسلام کی تاریخ ہے؟ اور یہ کون سا دین ہے؟ اب آئیے میں آپ کو سنا دوں بس، تاکہ میرا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. بیان تو کل بھی آگے بڑھے گا، لیکن یہ چیپٹر کلوز ہو جائے. لقد من اللہ علی المومنین والا. اس لیے کہ میں کہوں، آپ کہیں، کوئی کہے، کوئی مانے کوئی نہ مانے. آئیے میں آپ کو مولا علی کا ارشاد سناتا ہوں. نہج البلاغہ اٹھائیے. نہج البلاغہ میں ایک خطبے ہیں پہلے، سرمنس، اور سرمنس کے بعد جو دوسرا چیپٹر ہے وہ لیٹرز کا ہے، جو مولا نے خطوط لکھے ہیں. آپ دوسرے چیپٹر میں جائیے. ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کو مولا علی نے خط لکھا ہے.
اس کے اندر اپنے خاندان کا اور اس کے خاندان کا کمپیریزن کیا ہے کہ میں کیا ہوں، تم کیا ہو، میرا خاندان کیسا ہے، تمہارا خاندان کیسا ہے۔ مولا علی لکھتے ہیں منا النبی ومنکم المکذب، منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، منا سید نساء اہل الجنہ ومنکم حمالۃ الحطب، منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم صبیان النار، لیس المومن کالمنافق لیس الطلیق کالمہاجر۔ دیکھ لیجئے نہج البلاغہ میں میری آواز ریکارڈ ہے، ملا لیجئے گا آواز کو جو لکھا ہے اس سے۔ من النبی، نبی ہم میں سے ہے، منکم المکذب، جھٹلانے والے تم میں سے ہیں۔ منا اسد اللہ، شیر خدا ہم میں سے ہے، ومنکم اسد الاحلاف، اور جھوٹے معاہدوں کا بنایا ہوا شیر تم میں سے ہے۔ منا سید نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار بی بی ہم میں سے ہے، ڈھونے والی کہا ہے قرآن نے، وہ تم میں سے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار جوانہ نے جنت بچے ہم میں سے ہیں۔ ومنکم صبیان النار، اور رسول اللہ نے جن کو جہنمی لڑکے کہا ہے وہ تم میں سے ہیں۔ لیس المومن کالمنافق، مومن اور منافق برابر نہیں ہو سکتے۔ لیس الطلیق کالمہاجر، آزاد کردہ غلام مہاجروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عزیزان گرامی، اب اسلام دو حصوں میں بٹ گیا، منہ سے ہم نکالیں یا نہ نکالیں یہ تو ہماری شرافت ہے، یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم منہ سے نکالیں یا نہ نکالیں، مگر اسلام ایک نہیں ہے، دو ہیں۔ نبی والا اسلام اور ہے، جھٹلانے والوں والا اسلام اور ہے۔ خدا کے شیر کا اسلام اور ہے، جھوٹے معاہدوں کے شیر کا اسلام اور ہے۔ سردار جوانہ نے جنت بچوں کا اسلام اور ہے، اور جہنمی لڑکوں کا اسلام اور ہے۔ جنت کی بیویوں کی سردار خاتون کا اسلام اور ہے، اور لکڑیاں ڈھونے والی کافر عورت کا اسلام اور ہے۔ مومن کا اسلام اور ہے، منافق کا اسلام اور ہے، آزاد کردہ غلاموں کا اسلام اور ہے، اور مہاجرین کا اسلام اور ہے۔ اب جب آپ دونوں اسلاموں کو کمپیئر کیجئے گا تو یقین مانیے آپ کہ دہشت گرد، ظالم، سوسائڈ بامبر، فسادی سب اسی اسلام میں ملیں گے، اس اسلام میں ایک نہ ملے گا۔ یہ اور یہ ہر سال محرم آن کے اس اسلام کی یاد کو تازہ کرتا ہے جس میں نبی کے نماز سے آنسو بہائے جاتے ہیں، جس میں اس شہادت عظمیٰ کی یاد منائی جاتی ہے جس نے انسانی ذہن اور انسانی دل و دماغ کو اتنا جھنجھوڑ دیا کہ نسلیں گزر رہی ہیں، صدیاں گزر رہی ہیں، ایک کے بعد ایک آتا ہے، ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا ہے، لیکن غم حسین کا اثر اسی طریقے سے، بے کس کی مظلومی اسی طریقے سے ہے، اور ماتم حسین میں شرکت کرنے والے اسی جوش و خروش کے ساتھ اور اسی جذبے اور ہمت کے ساتھ نصرت حسین میں آتے ہیں اور شریک ہوتے ہیں۔ ہماری جانیں نثار ہو جائیں، کیسے کیسے لوگ تھے جنہوں نے نصرت حسین میں اپنی جان دی۔ روایت بتاتی ہے کہ حضرت زہیر قین جو لشکر حسینی میں میمنے کے سردار تھے، رائٹ ونگ کے سردار تھے وہ، اور ظہر کی نماز کے وقت جنہوں نے سینے پر تیر روکے ہیں، یہ حج کر کے آ رہے تھے اور امام حسین کا قافلہ بھی جا رہا تھا۔ یہ دوسرے گروپ میں تھے، حسینی گروپ میں نہیں تھے۔
ایک منزل پر کسی کو بھیج کے یا بروایت جناب علی اکبر کو بھیج کے ان کو بلایا. جب حاضر خدمت ہوئے تو روایت میں امام ہاتھ پکڑ کے خیمے کے پیچھے لے گئے. 2 منٹ کوئی بات کی، معلوم نہیں کیا بات کی، لیکن وہاں سے پلٹے تو ظہیر بدل چکے تھے. سر جھکائے ہوئے اپنے خیمے میں آئے، بیوی سے کہا میں نے تمہیں آزاد کیا اور جتنا مال تھا وہ سب بھی تمہیں دے دیا، اب تم جاؤ اور میرا انتظار نہ کرنا، میں نہیں آؤں گا پلٹ کے، میں حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. اس وقت مومنہ نے کہا کہ سبحان اللہ، اچھی بات کہہ رہے ہو، جب جنت کی طرف چلے تو مجھ کو چھوڑ کے چلے، تم بھی چلو میں بھی آتی ہوں، تم باہر بیٹھنا، میں مخدرات عصمت کی خدمت کروں گی. میاں بیوی دونوں آئے، بیوی حرم کے اندر چلی گئیں، خدمت امام میں حاضر رہے، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا، زحمتیں جھیلتے رہے، تکلیفیں اٹھاتے رہے، اور عزیزان گرامی 7ویں محرم سے بندش آب میں شریک رہے. سوچئے کیا وقت گزر گیا، خدا کی قسم، جہاں کلیجہ ٹکڑے ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ کیسے انسانیت دشمن تھے وہ لوگ، کہ جب حسین کے بچوں کو پانی بند ہوا تو روایت میں ہے کہ ظالم فرات کا پانی بڑے بڑے پیالوں میں بھرتے تھے اور دھوپ کے رخ پر اس کو لا کے آہستہ آہستہ زمین پر گراتے تھے. دھوپ کے رخ پر لا کے اس لیے گراتے تھے کہ دھوپ کی چمک پانی میں پیدا ہو سکے. اور ادھر بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور پکار کہتے تھے حسین یہ پانی تم پر کھول دیں اگر بیعت یزید کو. عزیزان گرامی حسین تو بڑی چیز تھے، حسین کی اصحاب و انصار تو بڑی چیز تھے، بھلا ان سے معاذ اللہ بیعت کا تصور کس کے دماغ میں ہو سکتا ہے. میں مذہب بدل دوں، اگر آپ ایک آواز بتا دیں مجھے کہ کسی بچے نے کہا مولا بہت پیاسے ہیں. بچے پیاس سے تڑپتے رہے، پیاس سے جانیں لبوں تک آتی رہیں، مگر کسی نے پانی کی طرف مڑ کے دیکھا نہیں. میر انیس کیا خوب کہہ گئے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان پیاسوں میں ایک ننھا پیاسا ایسا تھا کہ جو 3 دن سے گہوارے میں ہچکیاں لے رہا تھا. کیوں عزیزان گرامی آپ سوچئے، اگر علی اصغر پیاس کی شدت سے خیمے میں شہید ہو جاتے تو یہ ظالم دنیا یہی کہتی کہ یزید کے لشکر والوں کو کیا معلوم تھا کہ حسین کے خیمے میں ایک 6 مہینے کا بچہ بھی. حسین کو کہنا چاہیے تھا، ایسی بات تھوڑی ہے کہ بچے کو پانی نہ دیتے، بتانا تو چاہیے تھا. انہوں نے تو کسی سے بتایا ہی نہیں، بچہ خیمے میں پیاسا تڑپ کے مر گیا. اتمام حجت کے لیے بچے کو لائے. لوگ کہتے ہیں کیوں لائے؟ اسی لیے لائے کہ ظالم کی سنگ دلی معلوم ہو جائے کیا ہے. بچے کو ہاتھوں پر لائے، کہا اگر میں خطا وار ہوں تو یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ تو بے خطا ہے، اس نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پانی دے دو، کہ تمہارے دل میں یہ خیال گزرے کہ میں اس کے بہانے لے کے خود پی لوں گا. میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، یہ بچہ میں تمہیں حوالے کر دوں گا، ایک آدمی آؤ مجھ سے بچے کو لے کے چلے جاؤ، اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو، لا کے مجھے واپس کر دو. روایت بتاتی ہے کہ بجائے اس کے کوئی آتا اور علی اصغر کو 2 بوند پانی پلا دیتا. ہرملا کی کمان کڑکی، 6 مہینے کے بچے کا نازک گلا نشانہ بنا. باپ کے ہاتھوں و بچے کے گلے پر تیر پڑا، بچے نے مسکرا کے حسین کو دیکھا. اللہ اکبر، یہ انسانیت کے کلیجے پر تیر پڑا ہے.
یہ شرافت کے کلیجے پر تیر پڑا ہے۔ عجیب و غریب جملہ ہے تاریخ میں، عجیب جملہ یہ کہ ارشاد ہے کہ فتبسم الصبی ومات، بچہ مسکرایا اور مر گیا۔ یہ حسینی کا کلیجہ تھا جو بچے کو مسکراتے دیکھا، ننھے گلے سے تیر نکالا، چند قطرے خون کے ٹپکے چہرہ اقدس پر ملے، کہا قیامت کے دن اپنے نانا کے سامنے اسی طرح جاؤں گا۔ واہ حسینہ!